ہم جتنے مرضی لبرل ہو جائیں، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، ہم جیسی مرضی روش اختیار کر لیں، لیکن جو میرے آقا نے کہا وہ ہماری یہودیوں سے جنگ ہو کے رہنی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پریزنٹ کی آپ کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132، اس میں اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نوح کے بعد بہت سارے زمانے ہلاک کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے ایک لک و دک صحرا سے گزرے، آپ نے اسے کہا کہ یہ میدان سائلے ہے۔ ابراہیمک ریلیجنز، یہ جو نئی ٹرمز قائم کی گئی ہیں، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے کا آغاز کریں گے حالات حاضرہ سے متعلقہ۔ جو پہلے دو ویڈیوز کی تھیں شام کے متعلق، اس میں نے آپ کو ایک حدیث پریزنٹ کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں سے جنگ نہیں کرو گے، اور ایسی جنگ ہوگی جس میں یہودیوں کو تم قتل کرو گے اور پتھر اور درخت بھی بول اٹھیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مسلمان آؤ اور اسے قتل کر دو۔ یہ ایک اس پہ بڑا چڑھتے ہیں یہودی اس حدیث سے، اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ ایکچول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہادی برحق کے اوپر، انہوں نے ہمارے لیے کچھ خوشخبریاں چھوڑی ہیں، تو وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ تم روم اور فارس کو فتح کرو گے، تو وہ ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ترکوں سے جنگ کرے گی، ایسے ترک جن کے چہرے جو ہیں وہ چپٹے ہوں گے اور ان کی ناک پچکی ہوئی ہوگی، اور وہ جانوروں کی کھال کا لباس پہنیں گے، اور ان کے جوتے جو ہیں وہ بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ منگول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ان سے جنگ کرے گی اور ان سے فتح یاب ہوگی۔ یہ خوشخبری تھی، یہ بھی الحمدللہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم یہودیوں سے قتال کرو گے اور انشاءاللہ ان کو نیست و نابود کرے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی خاصیت ہے، اللہ نے یہ اعزاز میری امت کو دیا ہے کہ میری امت دجال سے جنگ کرے گی اور انشاءاللہ فتح یاب ہوگی۔ دجال جو سب سے طاقتور اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس کے مقابلے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑے گی اور فتح یاب ہوگی۔ یہ ایسی خوشخبریاں ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ ہم جتنے مرضی گئے گزرے ہیں، ہم گندے ہیں، ہم غلط راہ پہ چل نکلے ہیں، لیکن ہماری ایک امید، ہمارا آسرا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں یہ فخر بھی ہے، خدا کے آگے شکر بھی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا حوصلہ بھی ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت ہے۔ اور کون ہے جو جس کے اوپر میرے رسول کا دست شفقت ہو اور اس کو گرایا جا سکے کہ عروج بخشا ہو جسے تو نے اسے خیال زوال کیسا۔ تو یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ تو ابھی جو کرنٹ حالات درپیش ہوئے ہیں، یہ بالکل 100% اس طرف جا رہے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہم جتنے مرضی لبرل ہو جائیں، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، ہم جیسی مرضی روش اختیار کر لیں، لیکن جو میرے آقا نے کہا وہ ہماری یہودیوں سے جنگ ہو کے رہنی ہے۔ یہ جتنے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب اسی جنگ کا پیش خیم ہے، اور یہودی بالکل باقاعدہ ہم سے زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ مارکا ہمارے ساتھ لڑنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کرنٹ افیئر پہ غور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ یہودی کون ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے، اس کا ماضی حال اور مستقبل کیا ہے۔
یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا گزری، اور پھر یہ کہاں تک جائیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ تم ہو بہو ویسا ہی کرو گے جیسا یہود و نصارہ نے کیا، اور تم پر وہی حالات گزریں گے جو یہود و نصارہ کے اوپر گزرے. تو ہمیں ان کا ماضی، حال اور مستقبل بڑی تفصیلی انداز میں پڑھنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ریفرنس پوائنٹ جو ہے اپنی اسٹڈی میں قرآن کو بناتا ہوں، اور الحمدللہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں آیا کہ قرآن نے اس پہ رہنمائی نہ دی ہو. تو اس پہ سیر حاصل رہنمائی قرآن نے بھی دی اور احادیث نے بھی دی. تو میں آج آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں کہ یہ یہودی کیا ہیں، بنی اسرائیل کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ کی ایک سکیم کو سمجھیں کہ اللہ کی سکیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک دور ہے، اور یہ حق سے شروع ہوا، اور پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ آیا کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے بھر گئی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان آدم کی تاریخ 10,000 یا 15,000 پرانی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. پتہ نہیں کتنے ملین سال گزر چکے ہیں اس پہ. میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن پاک نے اس کے بارے میں کیا کہا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پوری زمین کفر اور شرک سے بھر گئی، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں آئیں، ایسی ملاوٹیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پورے کا پورا کرن جو تھا اس کو سیلاب سے تباہ کر دیا، اور جتنی بھی انسان نے ترقی کی تھی، انسان واپس اس زیرو پوائنٹ کے اوپر آ گیا. یہ اللہ نے ایک دفعہ نہیں کیا، متعدد دفعہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اس کے بعد بھی یہ سب کچھ کیا. ایک دور آیا آدم سے نوح تک، پھر زیرو پہ لائی گئی زندگی، پھر زیرو سے شروع کی گئی. تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح کے بعد بہت سارے زمانے ہلاک کر دیے. نوح کے بعد بہت سارے زمانے ہلاک کر دیے. تو دوسرا دور شروع ہوا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر وہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک. اس کے درمیان میں اللہ نے کئی دفعہ کئی زمانے تباہ کیے، اور سب سے بڑا ثبوت ان کا عاد اور سمود کی قومیں ہیں. یہ عاد اور سمود کی قوموں کے بارے میں جب قرآن بات کر رہا تھا تو دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی قومیں گزری ہیں. بلکہ ہمارے اپنے ہی مسلم لبرل سکالر جو تھے ابن رشد، جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ عاد و سمود پر آنے والے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اس نے کہا تم عذاب کی بات کرتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا عاد و سمود تھے بھی. یعنی اس نے کہا کہ میں تو یہی نہیں مانتا کہ عاد و سمود نام کی کوئی چیز تھی، لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غور سے نہیں پڑھا. آج بھی یہی المیہ جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے ایک لک و دک صحرا سے گزرے. اس وقت یہ ایک لک و دک صحرا تھا. آپ نے اسے کہا کہ یہ میدان صالح ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے تیزی سے نکل جانے کا حکم دیا، اور فرمایا یہاں سے کچھ نہ کھاؤ پیو، بلکہ وہاں جو ہانڈیاں چولہوں پر چڑھا لی ہوئی تھیں صحابہ کرام نے کھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری الٹ دو، اور اس زمین کی نشاندہی فرمائی. اب اگر جب آرکیالوجیکل سائنسز شروع ہوئی تھیں، اس وقت اگر کوئی سکالر ہمارا ایسا ہوتا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہے ہوتے، تو ان آرکیالوجیکل سائنسز کے شروع ہوتے ہوئے ہمیں اس نشاندہی کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا. یہ کام بعد میں انگریزوں نے کیا. اسی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا شہر برآمد ہوا، آج وہ مدائن صالح کے نام کے اوپر سعودی عرب میں موجود ہے، اور آپ دیکھ کے اس پہ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس قدر
عجیب و غریب قسم کی بلڈنگیں ہیں کہ ایک پہاڑ ہے پورے کا پورا، اور اس پہاڑ کے اندر پورا گھر بنا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں کہ پہاڑ کو تباہ کر کے دیواریں، پہاڑ کو تراش کے اس کے اندر پورے پورے گھر بنے ہوئے ہیں. کچن ہے، ڈرائنگ روم ہے، لابیز ہیں، پورا پورا محل بنا ہوا ہے پہاڑ کے اندر. اور کٹنگ اس کی اتنی نفیس ہے کہ آج کوئی کرسٹل کٹنگ کے ساتھ بھی اس طرح کی کٹنگ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ انسانیت، جو آج انسان فخر کرتا ہے کہ میں نے بڑی ترقی کر لی، پتہ نہیں کتنی دفعہ انسان نے کتنی ترقی کی ہے. اور اب بھی جب کبھی یہ آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنی ترقی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نوح کے بعد بہت سارے زمانے ہلاک کر دیے، اور پھر ایک اور جگہ پہ کہا کہ بہت سارے قرون ہم نے ہلاک کر دیے، اور پھر ہم نے ابتدا کی آخری زمانے کے قرن کی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سکیم اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے آدم سے نوح، پھر زیرو، پھر نوح کے درمیان میں بہت، نوح اور ابراہیم کے درمیان میں بہت سارے زمانے تباہ کیے، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سرفراز کیے گئے جب انسانیت دوبارہ اپنی تہذیب کے اوپر آ چکی تھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی بڑی پریمیٹیو سوسائٹی تھی. بیبیلونین کی جو سیولائزیشن تھی، میزوپٹیمیا کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو وہ ایک ویری ویل اسٹیبلشڈ، فلی اینکرڈ سیولائزیشن تھی، اور انہوں نے عجوبے بنا رکھے تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 26 ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی. ان میں سے کچھ تو راہ ہدایت یافتہ ہوئے، لیکن اکثریت جو ہے وہ فاسق نافرمان لوگ ہیں. یہ کریکٹرسٹک بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ نوح کی اولاد میں بھی میں نے پیغمبری رکھی، اور یہ سارے جو عاد اور سمود تھے یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم کی اولاد میں بھی میں نے کتاب اور پیغمبری رکھی، لیکن اکثریت ان لوگوں کی فاسق ہے. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ آج ایک دجالی تہذیب کا بہت بڑا فتنہ ہمارے سروں کے اوپر منہ کھولے کھڑا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ابراہام اکارڈ ہے. آج ہمارے بہت سارے دانشور، اسلامی دانشور، اور پرٹیکولرلی جزیرۃ العرب کے حکمران آج اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ براہمک ریلیجن، ایک انہوں نے نئی ٹرم کا کوائن کی ہے کہ مسلمان، نصارہ، عیسائی، کرسچن اور یہودی، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، یہ براہمک ریلیجن ہے، معمولی ان میں فرق ہے. تو ان سب کو ملا کے ایک ابراہام اکارڈ، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں شروع کیا تھا، اور اب یہ دوبارہ اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اس پہ قرآن نے بڑا مفصل بیان کیا ہے. میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر، اور میں صدقے واری جاؤں اپنے رسول پر کہ وہ کیسی کیسی ہماری رہنمائی کر کے گئے ہیں. تو قرآن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ابراہیم تھے کون. کیا ابراہیم یہودی تھے؟ کیا ابراہیم نصرانی تھے؟ کیا ابراہیم مسلمان تھے؟ اور یہ یہود و نصارہ، یہ جو انہوں نے مذہب نکالے ہیں یہودیت کا اور پھر نصرانیت کا، کیا ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو قرآن بڑے واضح طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 67، ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ
حنیفن مسلمن، پکے ٹھٹھے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ اور نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ کیا تھے؟ وہ مسلم تھے۔ آپ کا کانفیڈنس اس سے بڑھے گا۔ میرا فخر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے قرآن پاک میں یہ کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم وہو سمکم المسلم، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے۔ ملت کا لفظ یوز کیا اللہ نے۔ قوم ایک ہوتی ہے، ایک امت ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، ایک ملت ہوتی ہے۔ ملت کیا ہوتی ہے؟ تمام وہ لوگ جو ایک ہی آئیڈیالوجی کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کا مینٹل سیٹ اپ، ایڈیولوجیکل ویو جن کی ایک ہوتی ہیں، ان کو ملت کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی رنگ، کسی نسل، کسی زبان، کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں۔ جو کوئی بھی ایک نظریے پر ہے وہ ایک ملت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی میرے بابا قوم کا نام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں روحانی طور پر ابراہیم کی اولاد سے ہوں۔ اور بے شک ابراہیم جو تھے وہ موحد تھے، وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصارہ تھے، نہ وہ کرسچن تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ۔ یہ تم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ کیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ واضح طور پر اللہ کہہ رہے ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ نے دونوں جو کلین تھے سیدنا ابراہیم کے، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یا بنو اسحاق، ان دونوں کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں کہا اللہ نے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم اتنی بات کا بھی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر تم تورات کی بنیاد کے اوپر کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں اور انجیل کی بنیاد کے اوپر کہتے ہو کہ ہم عیسائی ہیں، تو یہ تو ابراہیم کے بعد آئی ہیں، تمہارا ابراہیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132، 132، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم دینا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کہ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے۔ کس کو؟ اسلام کو۔ خبردار تم مسلمان ہی مرنا، فلا تموتن، خبردار تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، مسلم ہو۔ تو یہ واضح طور پر قرآن نے کہا کہ جو ابراہیم کا ماننے والا ہوگا وہ مسلم ہوگا۔ ابراہیم کو ماننے والا نہ یہودی ہے، نہ تو موجودہ دور میں، اور نہ نصارہ ہے۔ ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ان کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ یہ تو تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم نے
اور پرٹیکولرلی اللہ نے دیکھے یہاں یہ جو میں نے ابھی آیت پریزنٹ کی آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132، اس میں اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی کہا ابراہیم اور یعقوب اور ان کی اولاد، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی. یعنی اگر یہ بنی اسرائیل یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور جو کہ وہ ہیں، تو پھر ان کے باپ نے ان کو وصیت کی تھی کہ تم کوئی یہودی نہیں ہو، تم مسلمان ہو، اور تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ تم یہ تسلی نہ کر لو کہ تم مسلم ہو. تو یہ کلیئر کٹ نگیشن ہے ابراہیم اکارڈ کی کہ کوئی ابراہیمک ریلیجن یہ تین نہیں ہے. ابراہیم کا مذہب ایک تھا، ابراہیم کا دین ایک تھا، اور وہ اسلام کا تھا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ مسلمان تھے، مسلم تھے. آگے چلیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133، اگلی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہودیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم مسلمان ہیں. یہ دیکھیں، یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت انتقال کے وقت اپنی اولاد سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کو الہ مانو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب، آگے سے ان کی بچے، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اے بابا جان، ہم آپ کے الہ کو، آپ کے اجداد ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کے الہ کو مانیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم مسلمان ہیں. یہ مسلم ہے، مسلم ہے. ابراہیم کا ماننے والا ہر شخص جو ہے وہ مسلم ہے، کوئی یہودی، کوئی نصارہ نہیں ہے. اس کے بعد اس سے اگلی آیت سورہ بقرہ میں 135 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پرستار تھے، اور مشرک نہ تھے. کلیئر کٹ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ابراہیم کا ماننے والا موحد ہوگا، وہ توحید کا پرستار ہوگا، وہ اللہ کو ایک مانے گا، اور اس کا نام مسلم ہوگا. یہ ابراہمک اکارڈ، یہ ابراہیمک ریلیجنز، یہ جو نئی ٹرمز قائم کی گئی ہیں، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور اسے مسلم اسکالرشپ کو پوری شدت کے ساتھ اس کو رزسٹ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں. سعودی عرب کے مفتیان نے بھی آواز دی ہے، جامع الازہر سے بھی آواز آئی ہے کہ یہ بالکل فریب ہے، یہ جھوٹ ہے. کسی قسم کا کوئی اس طرح کی کوئی اشتراک ہمارے درمیان ایگزسٹ نہیں کرتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورہ کہف کی پہلی آیات میں اللہ نے کہا کہ یہ بڑے بکواس کرتے ہیں، ان کے منہ سے بکواس نکلتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. اور پھر ایک مقام پر قرآن نے کہا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں جب موحد ہی نہیں رہے تو ان کا ابراہیم سے کیا تعلق ہے؟ یہ قطعی طور پر ابراہیمک ریلیجن نہیں ہے. یہودی مذہب جو ہے، ان کے جو تھے بڑے بڑے ربائی اور بڑے بڑے جو ان کے مولوی یا پیر تھے، ان کے مشائخ تھے اس وقت کے، انہوں نے تورات کو بدلا اپنے ماڈل، اپنی سٹائل کے مطابق، اور اس مذہب کا نام انہوں نے
یہودیت رکھا. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بن کر آئے تھے. واضح طور پر قرآن نے کہا کہ رسول علی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی طرف. اور انہوں نے خود اپنی تبلیغ میں، بائبل میں یہ الفاظ موجود ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں غیر یہودی کو تبلیغ نہیں کی جا سکتی تھی. کرسچینٹی کو یونیورسلٹی دی ہے، یہ تو پال نے دی ہے، یہ تو پال کا ریلیجن ہے. یہ کسی طور پر بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ریلیجن نہیں ہے. تو یہ قرآن نے نگیٹ کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب، یہ سارے کے سارے جو تھے، نہ یہ یہودی تھے نہ یہ نصرانی تھے، یہ مسلم تھے. اور پھر اللہ نے واضح بتایا کہ انہوں نے مرتے وقت بھی اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ تم مسلمان مرنا، اور تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک کہ جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، تم مسلم نہ بن جاؤ. ابراہیم کے ماننے والے صرف مسلم ہیں. ہم ہیں ابراہیم کی روحانی اولاد. ہمارا فخر ہے ابراہیم. اور انشاءاللہ تعالی ابراہیم کے نام پر یہ جنہوں نے جو فراڈ کیا ہوا ہے، اس کو ہمارے ہاتھوں سے ہی اللہ ختم کرے گا. ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے. لیکن دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑے رہنا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ کی کتاب ہے، رسول کی حدیث ہے. ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، رب کعبہ کی قسم ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. ہم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو جائیں، ہمیشہ فتح یاب ہوں گے. لیکن اگر ہم نے کتاب کو جب چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا، تو اللہ نے بھی ہم سے منہ موڑا ہوا ہے. ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا مقصد صرف قرآن ہے. اور میری یہ خواہش ہے، میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرے سننے والے مجھے صرف یہ کہہ کر یاد کریں کہ یہ شخص قرآن کی دعوت دیتا تھا. میرا اس ساری جد و جہد کا مقصد کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میری قوم کا وہ انٹیلیجنسیا، وہ جن کو اللہ نے اول الالباب کہہ کر مخاطب کیا ہے، وہ قرآن سے جڑ جائے. یقین کریں یہ اتنی ذہین نسل ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھیں گے تو فرقہ واریت خود ختم ہو جائے گی. لہٰذا ایک مشن سٹیٹمنٹ آج ہم سب مل کے بناتے ہیں کہ کوئی ساتھ میں اپنے آئے یا نہ آئے، جو ملے گا رستے میں ہم اسے پکاریں گے. جو ملے گا رستے میں ہم اسے پکاریں گے. اس کو شیئر کیا کریں، اس کو لائک کیا کریں، تاکہ یہ اور لوگوں تک پہنچے. اور ایک بندہ بھی اگر قرآن کے ساتھ ہماری وجہ سے جڑ گیا تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا. قرآن نے ہمیں ایک ایک لمحے کی گائیڈنس دی ہے. ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما کے گئے ہیں. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایولوجی پڑھی، سوشیالوجی پڑھی، پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھی، کانسٹیٹیوشنل لا پڑھا، کرمنل لا پڑھا. نہیں پڑھا تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا. اور ہم نے فرائڈ کو پڑھا، ہم نے برنارڈ شاہ کو پڑھا، ہم نے شیکسپیئر کو پڑھا، ہم نے کارل مارکس کو پڑھا. نہیں پڑھا تو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا. اس امت کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زیرو ہے سارا کچھ. ذلت ہے، چھتر ہے، لتر ہے. لیکن اگر تم اپنے رسول سے جڑ جاؤ تو عزتیں تمہارے گھر کی لونڈی ہیں. اور رسول سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کے وہ آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں جو حجت الوداع پہ کہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں. یہ کتاب ایک زندہ معجزہ ہے. اٹس اے لیونگ بک.
یہ اپنے میننگ اپنے پڑھنے والے اپنے سننے والے پر اس کی استطاعت کے مطابق کھولتی ہے. اس لیے میں اسے ایک لیونگ بک کہتا ہوں. یہ مینول آف یونیورس ہے. تو بیسک مقصد ہمارا یہ ہے. ہم حالات حاضرہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن قرآن کو ریفرنس بنا کر. تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے آج کی گفتگو لیکن یہ ضروری تھی. ابراہام اکارڈ 0 ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ جیو تھے نہ کرسچن تھے. وہ مسلم تھے. وہ ہمارے باپ ہے. وہ ہمارا فخر ہے. اور ہم انشاءاللہ اپنے رسول کی دعا سے ان پر فتح یاب ہوں گے. آگے ہم چلیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے آگے کیا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.